السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرف ہر آنے والے شر کو خیر میں بدلیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورۃ نحل جو ہے ہماری وہ مکمل ہو گئی، اور آج ہم سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل یعنی کہ بنی اسرائیل کے ہم زیادہ اس میں سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ یعنی کہ بنی اسرائیل جو قوم تھی ان کے بارے میں۔ تو آج ہم سورۃ بنی اسرائیل سے ہمارا سبق ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہم آج دعا کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے، معراج کے بارے میں اس میں آپ پڑھیں گے، نامہ مال اور توحید کا بھی اس میں ذکر ہوگا، والدین کے حقوق، قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور زندگی، آداب زندگی یعنی کہ زندگی کے بارے میں، زندگی گزارنے کے طریقہ کار کے بارے میں ہم پڑھیں گے، مثلا کان، آنکھ، دل اور چلنے پھرنے کے متعلق احکامات الہی کیا ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس میں قیامت کے دن دوبارہ پیدا ہوں گے ہم انشاءاللہ، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس میں ہم آدم علیہ السلام کی فضیلت، مقام محمود اور ہجرت نبوی بھی اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور جو کفار تھے وہ جو معجزات طلب کرتے تھے نا کہ ہمیں کوئی معجزہ ملے، ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، تو یہ جو تمام مضامین ہیں ان کے بارے میں ہم سورۃ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے اس کا ہم زیادہ پڑھ کے آئے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے اس کی زیادہ تفسیر پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کے بارے میں جو ہے نا ہم تقریباً سب صورتوں میں ہم پڑھ کے آ رہے ہیں، توحید کا ذکر ہر صورت میں آپ کو ملے گا، چاہے ایک ہی آیات کیوں نہیں ہے لیکن ملے گا ضرور۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک ہے، سبحان الذی نا، سبحان الذی اسریٰ، اللہ پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے ارد گرد کے علاقے کو ہم نے بڑی برکتوں سے نوازا ہے تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع البصیر ہے۔ یعنی معراج کا، میں نے جیسے ابھی آپ کو شروع میں کہا کہ معراج کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ معراج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، پھر وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، تو اس آیت میں صرف اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس تک جانے کا ذکر ہے، آسمان پر تشریف لے جانے کا ذکر سورۃ نجم میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں جو معراج کا واقعہ ہے نا سورۃ نجم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے، مثلاً اس میں پہلے حصے کی طرف اللہ نے اس آیات میں اشارہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری کی میں ایک آپ کو حدیث
سناتی ہوں، صحیح مسلم میں بھی ہے، دونوں بھی ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ہے، دیکھ لیجیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت کھول لی گئی اور میں اس زمانے میں مکہ میں تھا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چیرا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے وہ تشت میرے سینے میں انڈیل دیا اور پھر سینے کو ملا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس میں ہم معراج کا جو سلسلہ ہے وہ تو ہم سورۃ نجم میں پڑھیں گے، یہ اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور حدیث ہے اسی سلسلے میں صحیح مسلم میں، جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات مجھے معراج ہوئی میں لال ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام پر سے گزرا تو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے گھر بنایا یہ بڑی حرمت والا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں جو بیت المقدس تک کے سفر میں آپ نے دیکھی، اور بعض وہ ہیں جو آپ نے آسمان کے سفر میں دیکھی۔ یہ جو بیت المقدس کا سفر ہے آپ نے، یعنی جو نشانیاں میں اس میں اس کا بھی ذکر کرتے چلوں، اس کی نشانیاں 7 نشانیاں اس کی دیکھ لیں چاہے، چھت کا پھٹ جانا اور جبرائیل السلام کا نازل ہونا، ایمان اور حکمت سے بھرے ہوئے جو تشت کو دیکھنا، سینہ مبارک کا چاک ہونا اور پھر اس کا مل جانا۔ ٹھیک ہے، براق جو تھی، براق رفتار براق کو دیکھنا اور اس پر سوار ہونا، ایک رات میں بیت المقدس تک پہنچنا، انبیاء علیہ السلام کو دیکھنا، اور آخرت میں کہ دوزخ کے دروغہ مالک کو بھی دیکھنا، یعنی آسمان کے سفر میں جو نشانیاں آپ نے دیکھی۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نشانیاں تھیں، اس کا ذکر ہم آگے سورۃ نجم میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَعِينَ مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر کیا، رسول ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے باعث ہدایت بنایا، اس میں ہم نے انہیں ہدایت دی کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ ہم نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، شکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اور جو نوح علیہ السلام ہے وہ بھی بڑے شکر گزار بندے تھے، تم بھی ان کے نقش قدم پر چلنا۔ اور اے رسول ہم نے انہیں اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو واضح طور پر بتا دیا کہ تم ملک میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کرو گے، پھر جب انہوں نے دونوں فسادوں میں سے پہلے فساد کا وقت آ گیا اور تم سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو ہم نے اپنے سخت جنگجو بندوں کو تم پر مسلط کر دیا اور فساد مچاتے ہوئے تمہارے شہروں میں پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا، پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر غلبہ دیا اور تم کو خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا اور تمہیں جماعت کثیر بنا دیا۔ ان احسنتم الا انفسکم، پھر وہ اس عیش اور غلبے کے وقت ہم نے تمہیں پھر کہہ دیا کہ اگر تم نے نیکی کی تو اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا، اگر تم نے برائی کی تو اس کا بدلہ بھی تمہیں، وبال تمہیں پر ہوگا۔ جب وہ فساد کا وقت آیا، یعنی وہ جب فساد کا وقت ہوتا تو فساد مچاتے، اور ہم نے تمہیں دوسرے جنگجو بندے تم پر جب مسلط کر دیے تاکہ وہ مار مار کر تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ حاصل کریں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر مہربان ہو اور تم پر پہلے جیسی شان و شوکت عطا نہ فرمائے، یعنی تم میں پہلے جیسی شان و شوکت عطا فرمائے، لیکن اگر تم پھر وہی کام کرتے ہو جو پہلے کیا کرتے تھے تو ہم بھی پھر وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا،
یعنی کیا پہلے کیا کیا تھا؟ سخت سزائیں دی تھیں، اور آخرت میں بھی کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنا دیا. ایک تو پہلے ہی دوزخ ہے، اوپر سے قید خانہ ہے. یعنی واقعہ معراج کی طرف ہم مختصراً اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور معجزات کو ظاہر فرمایا، اور جب معجزات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا تو واقعہ معراج میں بھی کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ جو انبیاء کی زندگی میں یعنی واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں نا، ان واقعات میں معراج پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو پھر بنی اسرائیل کے لیے باعث رحمت بنایا. ہم نے سورۃ مائدہ آیت نمبر 44 میں بھی اس کے بارے میں پڑھا کہ سب لوگ نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہیں، تو حضرت نوح ان میں سے صرف نوح علیہ السلام کے صاحبزادے کی اولاد باقی رہ گئی تھی، اور اب صرف نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے جو دنیا میں باقی ہے، باقی سب نیست و نبود خلاص. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان تھا نا، تو وہ دنیا وہ یعنی کہ غرق ہونے والوں میں سے تھا. ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی اس کے بارے میں پڑھا، آیت نمبر 47 میں بھی دیکھ لیجیے گا. ان الذین ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعلمون الصالحات ان لهم اجرا کبیر وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واعتدنا لهم عذابا الیم. ٹھیک ہے، یعنی کہ بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان پر ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا اجر ہے. اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور آخرت پر ایمان بھی نہیں رکھتا، اس کے لیے کیا ہے؟ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ راستہ جو اللہ بتاتا ہے وہ سیدھا ہے، اور اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے. سورۃ یوسف میں ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 40 میں، سورۃ انعام آیت نمبر 122 میں ہم نے پڑھا، اس میں دیکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. نیک عمل کرنے والے جو مومن ہیں وہ دنیا میں بھی آسانی ہے ان کے لیے اور آخرت میں بھی. اور انسانوں کی توبہ کی مثلا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 11 میں، اور انسان کی تو یہ کیفیت ہے کہ جس طرح وہ بھلائی کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح جب دعاؤں کی قبولیت میں تاخیر ہوتی ہے تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے اور بے صبری کی مثلا وہ بے صبرا ہو جاتا ہے. حقیقت ہے آپ کو میں بتا دوں، یہ دیکھیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ انسان بڑا تنگ دل، یعنی کہ وہ تنگ دل جلدی ہو جاتا ہے اور بڑا ہی جلد باز ہے. وَقَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، یعنی کہ وہ بڑا ہی عجلت پرست ہے، عجلت والا ہے، جلد باز ہے، جلد باز. یعنی انسان کی فطرت ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں انسان کی فطرت بتائی ہے نا، کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس طرح اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے وہ بھلائی کی دعائیں کرتا ہے، تو اس کی توبہ یعنی کہ اس کی قبولیت جب وہ دعائیں مانگتا ہے بھلائی کے لیے تو اس کی توبہ وہ قبولیت میں یعنی کہ تاخیر ہو جاتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بڑا ہی عجلت کرنے لگتا ہے کہ میری تو دعائیں نہیں قبول ہوتی. آپ نے اکثر یعنی کہ یہ کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہوگا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، ہم تو بڑی دعا کرتے ہیں. یعنی انسان بڑا جلد باز ہے. اب میں صحیح مسلم کی آپ کو حدیث سنانے لگی ہوں، یہ آپ ذرا غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندے کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے جب تک وہ گناہ یا کسی رشتہ توڑنے کی دعا نہ کرے اور نہ جلدی کرے. لوگوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے اس کے؟ آپ نے فرمایا اس طرح کہے کہ میں نے دعا کی اور خوب دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہوگی یا پھر نا امید ہو جائے اور دعا کرنا ہی چھوڑ دے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. جب کوئی مسلم بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مثلا اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، یا اس کے مثل کوئی اور اس کا جو گناہ ہے یعنی اس کی برائی ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی
یہ جو قطع رشتہ کرنا نا، یعنی کہ رشتوں کو کاٹنا، وہ نہ ہو، یعنی کہ دعا کوئی اس جیسی نہ ہو کہ کوئی رشتہ یعنی کہ آپس میں، یا کوئی رشتہ توڑنا ہو، آپس میں قطع کلامی کرنی ہو، ایسی کوئی دعا نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دعائیں سننے والا ہے اور قبول بھی کرنے والا ہے۔ میں نے یہ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ تو کوئی گناہ ہو اور نہ کوئی قطع رحمی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 3 چیزوں میں سے ایک چیز عطا کر دیتا ہے، یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے، یا اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا کوئی مثل اس کے برائی ٹال دیتا ہے، یعنی اس کا گناہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، جو کچھ بھی، یعنی ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں، اسی سے ہر چیز مانگتے رہتے ہیں، جو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں وہ تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں شکرانے کے طور پر کون سے کیا کروں، یعنی اس کے جتنا جھکے نہیں اتنا ہی کم ہے، ٹھیک ہے، جو قبول ہو جاتی ہیں۔ اور جو دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ذریعے جو ہے اس کو آخرت کے لیے اس کی دعا کو یعنی کہ جمع کر لیتا ہوں، یا اس کے مثل اس کا کوئی گناہ کم کر دیتا ہوں، کوئی برائی ختم اس میں سے کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا تجھ میں 2 باتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ایک تو یعنی کہ ایک تو جو دعا کرتا ہے، دوسری سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے، یعنی کہ جلد باز نہیں کرتا۔ ایک تو دعا بڑی تحمل مزاجی سے کرتا ہے، اور دوسرا کیا ہے، کام سوچ سمجھ کر کرتا ہے، جلدی کام نہیں کو کرتا۔ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا۔ تو اگر ہماری دعاؤں کی قبولیت میں کوئی دیر ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں کبھی بھی کرنی چاہیے، اپنی فطرت کو اسلامی ڈھانچے میں ڈالنا چاہیے۔ ہم نے سورۃ الراف میں پڑھا تھا نا، آیت نمبر 55 میں اس کے بارے میں، وہاں آپ دیکھ لیجئے گا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آیَاتَيْنِ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دن اور رات کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے ہی رات کی نشانی کو مٹا دیا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا، تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور سالوں کی گنتی اور حساب و کتاب معلوم کر سکو۔ ہم نے تو ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا تاکہ سمجھنے میں کوئی الجھن ہی نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ آیَاتَيْنِ، اے لوگوں ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی 2 نشانیاں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دن کی نشانی جو ہے وہ ہم نے رکھی تاکہ عقل والوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں اور ان کے ذریعے اپنے خاص خالق حقیقی کو پہچانیں اور اسی کے ہو جائیں اور شرک نہ کریں۔ دن کی روشنی سے مراد ہے کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، سالوں کی گنتی اور حساب رکھو، یعنی اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دن روزی کمانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور عموماً دن ہی کو روزی کمانی چاہیے اور رات کو آرام کرنا چاہیے۔ دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا کام کرنے کے لیے اور رات اللہ نے بنائی ہے آرام کرنے کے لیے۔ ہم نے سورۃ یونس میں پڑھا تھا آیت نمبر 5 اور 6 میں، اس میں دیکھیے گا، یعنی کہ سورج کے طلوع اور غروب سے دنوں کی گنتی معلوم ہوتی ہے اور چاند کے منازل جو ہیں وہ سالوں کی گنتی اور حساب تک معلوم ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دن رات جو ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کیسے دن آتا ہے پھر رات پھر دن، یعنی دن اللہ نے کام کرنے کے لیے بنایا، پھر ہم سارا دن تھک جاتے ہیں، پھر اللہ نے رات بنائی آرام کرنے کے لیے۔ ہم آج کل کیا کر رہے ہیں، جو کام دن میں کرتے ہیں وہ رات کو کر رہے ہیں، جو رات کو کرنے والے کام ہیں وہ ہم دن کو کر رہے ہیں، یعنی ہم الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر انسان کے اعمال کی برائی اور بھلائی کو اس انسان کی گردن میں لٹکا دیا ہے، اور ہم قیامت کا دن اس کو دکھائیں گے، ایک کتاب نکالیں گے جس کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا، پھر ہم اس سے کہیں گے اپنی کتاب پڑھ اور اپنے اعمال کا جائزہ لے، آج تو اپنے اعمال کا حساب لینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ دیکھیں ایسے کیا کیفیت ہوئی ہے آپ کا۔ میں دوبارہ میرا دل کا دوبارہ ترجمہ پڑھوں، آیت نمبر 13 ہے
सूरत बनी इसराइल है। इसका तर्जमा ज़रा आप पढ़िएगा। दोबारा मेरा दिल है मैं दोबारा पढ़ूँ, मैं इसलिए दोबारा पढ़ने लगी। अल्लाह कहते हैं, और हमने हर इंसान के अमाल की भलाई और बुराई को इस इंसान की गर्दन में लटका दिया, और क़यामत के दिन तक इसके, यानी क़यामत के दिन इसके वो जो खाता है वो एक किताबी शक्ल में निकालेंगे, जिसको वो अपने सामने खुला हुआ पाएगा। फिर हम इसे कहेंगे, अपना किताब पढ़ और अपने अमाल का जायज़ा ले, आज तूने अपने अमाल के हिसाब के लिए खुद ही काफ़ी है। हैं? तो जो शख्स हदायत का रास्ता इख्तियार करता है वो अपने ही फ़ायदा होता है उसका, और जो शख्स गुमराह होता है तो वो गुमराही भी की जो वबाल है वो उसी पर होगा। कोई शख्स किसी दूसरे के माल का बोझ नहीं उठाएगा, और मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोई शख्स भी किसी दूसरे माल का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ? और हम, अल्लाह कहते हैं, हम किसी, यानी कि हम जो हैं वो अजाब नहीं भेजते किसी भी बस्ती पर जब तक कि उसकी बस्ती में किसी रसूल को न भेज लें, और हम जब किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो वहाँ के माल और दौलत में उन्हें मदहोश कर देते हैं, लोगों को अपने अहकामात से पहले, यानी कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जिस बस्ती को हम ऐसे नहीं उस पर अजाब भेजते, पहले उस बस्ती पर रसूल भेजते हैं ताकि वो इन्हें खुशखबरी सुनाए, इन्हें माल और दौलत दे, इन्हें अल्लाह ताला के अहकामात से रोशनास करवाए। जब वो हार नहीं, मसलन मुसलसल अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ करते हैं तो फिर इस बस्ती में अल्लाह ताला के हुक्म से अजाब ज़रूरी हो जाता है, फिर अल्लाह इसे निस्तनबूद कर देते हैं। और ए रसूल नूह के बाद हमने कितनी ही उम्मतों को इस तरह हलाक किया, हमने पढ़ा है ना पीछे। और आपका रब अपने बंदे के गुनाहों को जानते और देखने के लिए काफ़ी है, इसी को किसी को भी, यानी कि किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने तौहीद के दलाइल पढ़े हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा है कि ये जो अज़ाब हैं ये ऐसे नहीं आते। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये इंसान जो है जब कोई भलाई या बुराई को करता है तो इसकी गर्दन में हम एक लटका देते हैं, तौक कह लें। अगर कोई इंसान भलाई करता है तो इसका अजर लाजमी पाएगा, और अगर कोई इंसान बुराई करता है तो इसको, यानी वो उसका वबाल उसी पर है, उसके नेक अमाल कभी भी ज़ाया नहीं होंगे। और जो बुरे काम करता है तो फिर अल्लाह ताला कहता है क़यामत के दिन हम इसको, ये जो इसके गले का हार बन जाते हैं ना, जो इसने गलत काम किए होते हैं, फिर इसी की सज़ा यही पाएगा। फिर अल्लाह कहता है किताब मैं निकालूंगा तो वो देखेगा कि इसने क्या लिख कर आगे भेजा, क्या कुछ भेजा इसने। मैंने एक दिन आपको वो सुनाया, बताया था, वाक़या सुनाया था कि ये जो इंसान है, ये जब हमारे मैट्रिक के, FA के या BA MA के हमारे पेपर होते तो हम लोग वो पेपर की तैयारी करते रहते, तो फिर पेपर देते, और उनका रिज़ल्ट कितनी देर बाद आता? 3 माह 4 माह बाद रिज़ल्ट आता हमारा। 3-4 माह वो जो पेपर हम याद करते रहते हैं और जो कुछ पेपर में लिख लिख कर भेजते हैं वो उसका रिज़ल्ट 3-4 माह बाद आता है। ये जो हमारी 50-60 साल ज़िंदगी है, 70 साल ज़िंदगी है, 50-60 साल ज़िंदगी है हमारी, ये जो हम लिख लिख कर अल्लाह ताला को जमा करवा रहे हैं पेपर, इसका रिज़ल्ट हमें मिलना क्यों नहीं है? जब हमें इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर हमने अच्छे अमाल करके पेपर में लिख कर आगे भेजें तो हम यकीनन जन्नत के हकदार हैं, क्योंकि इंसान को पता होता है वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, क्या लिख के आया पेपर में, क्या नहीं लिख के आया। आपको पता है पेपर हो तो लिख के आए तो वो आके आते साल सारे पूछते हैं पेपर कैसा हुआ, तो बंदे को पता होता है उसने उसमें क्या लिखा है। उसको पता होता है उसने क्या लिख के आगे भेजा है, तो जो लिख के आगे भेजा है अगर सही लिख कर भेजा, सही याद किया हुआ था, सही जो याद किया उसी पर अमल किया, तो वो जो सही आगे लिख कर भेजा तो यकीनन उनको बंदे को पता होगा मैं जन्नत का हकदार हूँ, जो अल्लाह ताला ने नेमतों का वादा किया वो मुझे मिलेंगी। और अगर हमने उसमें यानी कि बुराई लिख कर भेज दिया, गलत मत लिख के भेज दिया, तो यकीनन हम दोज़ख के हकदार ठहरेंगे वो लोग। तो इसलिए आज मेरा ख्याल आज का सबक इतना ही काफ़ी है। देखें इसमें भी अभी सूरत शुरू हुई है तो इसमें तौहीद हमने पढ़ी, फिर मेराज के जो शुरू का सिलसिला था वो पढ़ा, आगे हम सूरत नजम में पढ़ेंगे। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि इंसान जो है वो यानी कि जल्दबाज़ है, बड़ी जल्दी बेसब्रा हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया कि यानी अगर बंदे को पता चल गया कि इंसान बड़ा जल्दबाज़ पैदा हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और हर काम सोच समझ कर और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए।
ٹھیک ہے، اور اپنے اعمال کا ہر وقت جائزہ لیتے رہا کیجیے، ٹھیک ہے، کہ آج کوئی ہم سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں اور پھر اپنا آیت کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو اتنے میں آپ ہنسے، آپ نے فرمایا تم جانتے ہو میں کس وجہ سے ہنس رہا ہوں؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں بندے کی گفتگو پر جو وہ اپنے مالک سے کرے گا ہنس رہا ہوں۔ بندہ کہے گا اے میرے مالک کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ جواب دے گا ہاں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بندہ کہے گا میں کسی کی گواہی کو اپنے اوپر جائز نہیں سمجھتا سوائے اپنے شاہد کی گواہی، یعنی میں خود ہی گواہ ہوں۔ اللہ فرمائے گا آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، اور کرامن کاتبین بھی گواہی دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر بندے کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کو بولنے کا حکم دیا جائے گا، وہ اس کے سارے اعمال بتا دیں گے، پھر بندے کو بات کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ بندہ اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا چلو دور ہو جاؤ، میں تو تمہارے لیے بچاؤ کی تدبیر کر رہا تھا، اور دور ہو جاؤ میں تو تمہارے لیے جھگڑا تھا۔ یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم میں آپ بھی پڑھیے گا کہ اللہ تعالیٰ بندہ جو ہے وہ اللہ سے کیسے سوال کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہارے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور تمہاری زبان پر مہر لگا دی جائے گی، جو کچھ تم کر رہے تھے وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آگے چل کر بھی پڑھیں گے۔ آج کے لیے ہمارا اتنی کافی ہے، 17 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ اور تفسیر کیا۔ جس بات کی سمجھ نہیں آیا وہ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، پھر دوبارہ پوچھ لیجیے گا۔ میں ہی نہیں، میں یہ جو بات اس میں بیان کرتی ہوں آپ کسی اور سے بھی، اور بھی جو انبیاء کرام ہیں یا جو آپ جس مسلک سے تعلق ہے آپ کا، ان سے بھی پوچھیے گا کہ کیا یہ باتیں صحیح ہیں، پھر آپ اپنی زندگی کو عمل میں لائیے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کسی سے ہم پوچھیں یا نہ پوچھیں، کسی سے کوئی بات کریں یا نہ کریں، کسی سے کوئی تسلی کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہمیں کم از کم اتنا احساس تو ہو جانا چاہیے کہ کوئی تو ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس کا جو سسٹم ہے وہ خود ہی چلا رہا ہے۔ انسان کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ آندھیاں آ رہی ہیں، بارشیں ہو رہی ہیں، دن ہے رات ہے، پودے آپ دیکھتے ہیں، یہی دیکھ لیا کریں آتے جاتے کہیں راستے میں کیسے یہ بڑے ہو رہے ہیں، ان کے پتے کیسے مختلف ہیں، ان کی شکلیں کیسے مختلف ہیں، ان کے ساتھ جو پھل لگتا ہے وہ کیسا مختلف ہے، ان کے ذائقے کیسے مختلف ہیں۔ انسان اگر کسی سے کچھ بھی نہ پوچھے لیکن دیکھ کر تو اس کو یقین ہو جانا چاہیے اور اس کا ایمان بڑھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔